السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لودھراں اور ٹائسر کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز خان سہو۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت جو کہ لودھراں کا فخر ہوتی ہے وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں، یا ہمارے ایسے اسٹوڈنٹ جو کسی بھی اسکول سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اپنا سوسائٹی میں اپنا نام بنا چکے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پہ وہ کوئی نہ کوئی ٹارگٹ بھی اچیو کر چکے ہوتے ہیں، کسی منزل پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کتنی محنت کرنے سے وہ کس منزل تک پہنچے ہیں۔ تو اسی لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک ایسی ہستی کو جو کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن ان کے کہیں پر آپ ان کے برانڈ کے نام سے جانتے ہوں گے، کہیں پر آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، کہیں پر کسی نہ کسی سلسلے میں ضرور آپ نے سنا ہوگا۔ چاہے آپ لودھراں میں ہیں تو آپ نے یونائٹڈ بیکرز، یونائٹڈ مارٹ یا کچن 92 کے نام سے جانتے ہوں گے شوکت رضا صاحب کو۔ اگر آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں تو شاید پھر علی ترین فارم کے اس نام سے ضرور جانتے ہوں گے، یقیناً آپ نے اس سیزن میں منگوائے بھی ہوں گے ان سے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت رضا صاحب، ان سے مزید جانیں گے کہ بزنس کے علاوہ شوکت رضا کون ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں اور ادھر کیسے ہے ان کاروبار میں۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں شوکت رضا صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ شوکت رضا صاحب کون تھے، کتنی تعلیم حاصل کی اور یونائٹڈ بیکر تک پہنچنے تک کا جو سفر ہے وہ کیسا رہا؟ شوکت رضا کا مختصر تعارف میں آپ یوں کرا دوں کہ میں ایک عام تعلیمی روایتی تعلیم میں نے حاصل کی ہے۔ تحصیل دنیا پور کے ایک چک ہے 384 WB، وہاں سے میں نے میٹرک کیا جو روایتی تعلیم ہوتی ہے۔ وہاں سے کرنے کے بعد بوسٹن روڈ کالج ملتان سے FA کیا۔ اب چونکہ دیہات سے تعلق تھا، FA کے بعد کیا ہے BA کرنا ہے، SC کالج بہاولپور سے میں نے BA کر لیا۔ دین BA تک جب تعلیم کی تو اس کے بعد ماسٹرز انگلش لٹریچر میں نے کیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے۔ اب جہاں تک MA کرنے کے بعد بھی ایک دیہاتی سا اسٹوڈنٹ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تعلیم مکمل نہیں ہوئی، پھر ایک پروفیشنل ڈگری کی طرف میں چلا گیا۔ اس وقت میں نے لاء کیا، زکریا یونیورسٹی سے ڈسٹنکشن کے ساتھ میں نے لاء مکمل کیا۔ پریکٹس شروع کی میں نے لودھراں میں ہی، لیکن پریکٹس جو لاء کی پریکٹس تھی وہ میرے مزاج کے خلاف تھی، یا میرا مزاج نہیں ملتا تھا۔ اس وجہ سے شروع میں تعلیم کے ساتھ ساتھ والد صاحب کے ساتھ 92 سے میں والد صاحب کے ساتھ اپنے بزنس کے ساتھ یونائٹڈ بیکرز پہ اٹیچ رہا۔ پہلے پارٹ ٹائم ان کے جوائن کیا کرتا تھا، لیکن 2003 میں وکالت چھوڑ کے ریگولر بیسس پہ میں شاپ پہ آ گیا والد صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے مجھے ایڈریس کیا اور ان کی تمام تر گائیڈنس میں، ان کی تمام تر رہنمائی میں، ان کی تمام تر ہدایات کے مطابق الحمدللہ اس وقت تک میں یونائٹڈ بیکرز پہ فلی انوالو ہوں۔ اور یونائٹڈ بیکرز کے ساتھ پھر ہم نے ڈیولپ کیا یونائٹڈ مارٹ، ایک گراسری اسٹور بنایا، اور کچن 92 کے نام سے فاسٹ فوڈ کی چین اب شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ بیکرز، یونائٹڈ مارٹ اور کچن 92 کے ساتھ ساتھ ایک ہماری پاک یونائٹڈ فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جو آن لائن بزنس کرتی ہے۔ اس میں لودھراں کی چونکہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے، جہانگیر ترین صاحب کا، ترین فارم کا، ان کے مینگوز کی ڈسٹریبیوشن میری اس کمپنی کے پاس ہے۔ وہ مینگوز اچھے فارمر ہیں، اچھے گروور ہیں اور اس لیول پہ محنت کرتے ہیں۔ اس چیز کو پورے پاکستان کے اندر ہوم ڈیلیوری دینا، یہ میری کمپنی کا کام ہے۔ وہ گرو کر کے پیک کر کے مجھے دے دیتے ہیں، میں پاکستان میں ان کی مارکیٹنگ کرتا ہوں اور تھرو آؤٹ پاکستان ہوم ڈیلیوری دیتا ہوں۔ یہ یعنی مختصر تعارف تھا میرا۔ زبردست۔ ابھی میں نے ایک سوال لکھا ہوا تھا کہ کچن 92 کچن کی سمجھ آتی ہے، 92 ساتھ ہو گیا، اب سمجھ آ گئی کہ کیوں آپ نے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک اس کے بہت سارے نام ہم سوچتے رہتے تھے، لیکن اس طرح کا نام ذرا تھوڑا سا اسٹیکی تھا، اٹریکٹیو تھا۔ اس وجہ سے چونکہ 92 میں یونائٹڈ بیکرز کی بنیاد رکھی گئی تھی، اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اب ہم نے 2022 میں 92 کچن 92 کے نام سے اسٹارٹ کی ہے۔ اب آپ چونکہ ایک مسلسل ایک سفر دیکھ چکے ہیں ایک روایتی بزنس کا، اور آج کل کی بدلتی دنیا، جس طرح سے آج کل ٹیکنالوجی بھی تبدیل ہو چکی ہے اور بزنس کے انداز بھی تبدیل ہو چکے ہیں ڈیجیٹل دنیا میں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل دنیا میں اب جیسے لودھراں میں بہت سارے بزنسز ایسے ہیں کہ جن کو ابھی تک ڈیجیٹل دنیا کا پتہ نہیں، نہ ہی ان کے سوشل میڈیا پہ پیج حاصل ملتے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا۔ بیسیکلی اگر 92 کی بات کریں تو اس وقت کوئی چیز فرض کیا کہ میں زیادہ آپ کو ریسپانس کروں گا فوڈ کے بزنس ریلیٹڈ۔ فوڈ کا بزنس ایسا بزنس ہے کہ آپ اسے آب زمزم کے اندر بنا لیں، اس کے اندر اجوا کھجور ڈال دیں، اگر آپ کے اس پروڈکٹ کا میسیج لوگوں تک پہنچتا نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھی پروڈکٹ وہی ہے جو آج
بنے اور آج میں ہی بک جائے. اس میں روایتی طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اخباروں میں اشتہار دے دیے, بڑے آپ نے بل بورڈز لگا دیے, آپ نے سٹیمرز لگا دیے, آپ نے بروشرز پرنٹ کروا کے دیے. اب چونکہ ڈیجیٹل دور آ گیا ہے, لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے سڑک کے اوپر لگے ہوئے بل بورڈ دیکھے, اخبار پڑھے. اب ایون کہ اخبار بھی آپ کے موبائل پہ آ گیا ہے. بالکل ایسے. اس میں ہم نے بھی اب ایڈورٹیزمنٹ کا جو طریقہ کار نکالا ہے وہی موبائل کے ذریعے نکالا ہے. ہم نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے, اس کو اسی کے تھرو ہی ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں. لوگ گھر بیٹھ کے کسی بھی شہر میں بیٹھتے ہیں. فرض کیا کہ میں یونائٹڈ بیکرز پہ دیسی گھی بناتا ہوں, تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹارگٹ مارکیٹ میری کون سی ہے. ٹارگٹ مارکیٹ میں وہ رکھوں گا جو جہاں دیسی گھی کی ڈیمانڈ ہے. فرض کیا کہ اسلام آباد سب سے زیادہ دیسی گھی میرا جاتا ہے. حلوہ اگر میں بنا لوں, جتنا اچھے سے اچھا حلوہ بنا لوں, اگر وہ میں اپنے کسٹمر کو یا اپنے آڈینس کو ایڈریس ہی نہ کر سکوں تو پھر وہ میرے کسی کام کی نہیں ہے. اخبار میں اشتہار دینا یا یہ ساری روایتی باتیں ہو گئی ہیں. اب لوگ ڈیجیٹل کی طرف سے آ گئے ہیں, تو اس میں اپنے فیس بک کو, انسٹاگرام کو, وہ پیجز چلا کے اس کے تھرو ہم اپنے کسٹمر کو گھر بیٹھے اس کا پیغام پہنچا دیتے ہیں. یہ ڈیفینیٹ بات ہے, یہ ڈیجیٹل جو ریسورسز ہیں ہمارے ان کے تھرو ہی ہم پہنچ چکے ہیں. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو آپ بھیجنے والے, ایک لینے والے. ٹھیک ہے. دونوں کے لیے پہلے آسان تھا, اب آسان ہے. کیا تبدیلی ہے اس تبدیلی یہ ہے کہ اب لوگوں کے لیے بیچنا بھی آسان ہے, لینا بھی آسان ہے. فرض کیا کہ میں بیچنے والا ہوں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی پروڈکٹ میں تیار کرتا ہوں, اس کا پیغام اپنے کسٹمر تک کیسے پہنچانا ہوتا تھا, یہ مشکل ہوتا تھا. فرض کیا کہ لازمی نہیں کہ اخبار کے اندر میں اگر اشتہار دیتا ہوں تو لازمی نہیں کہ اخبار ہر بندہ پڑھے. لیکن اب اگر میں فیس بک پہ لگاتا ہوں, انسٹاگرام پہ لگاتا ہوں, تو یہ موبائل تقریباً گھر کے ہر فرد کے پاس, ہر عمر کے فرد کے پاس ہے. وہ ہر بندہ, پھر اس میں فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ انہوں نے ایک بڑی اچھی سہولت دے دی ہے کہ آپ اپنے کس کیٹیگری کے کسٹمر کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, کس عمر سے لے کے کس عمر تک جانا چاہتے ہیں, میل کو کرنا چاہتے ہیں آپ یا فیمیل کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمیں آسان ہو گیا ہے کہ ٹارگٹ کرنا, کہ ہمارا مینگو ہے. اب مینگو دیکھیں نا, آسان ہو گیا ہے کہ ایک دیہات میں بیٹھ کے, ایک گیلوال میں بیٹھ کے, لودھرا میں بیٹھ کے آپ اپنا آم پورے پاکستان میں آپ بھیج رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے ٹرک اٹھائے, ٹرک لیے, چلے گئے لاہور, آم بیچ کے نہ بکے, خراب ہو گئے, پیریشیبل آئٹم ہے. اب ایک دن ہم پورا آرڈر لے لیتے ہیں, آرڈر لینے کے بعد جتنے ہوتے ہیں نیکسٹ ڈسپیچ ہوتے ہیں, وہ ہر کسٹمر کے گھر پہنچ جاتا ہے ڈیمانڈ کے مطابق. ایک تو ویلیو ایڈیشن بھی ہو گئی, اور دوسرے نمبر پہ ان کو گھر بیٹھے چیز بھی مل گئی. اچھا, یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کا کورس کرا رہے ہیں, جو ویب سائٹ بنتی ہیں, جی جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, یہ ہے فرنٹ اینڈ, یہ ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے, ایک بیک اینڈ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کی ورڈ وغیرہ سرچ کرنا, اس کی سیٹنگ کرنا کہ کس ایج کے کس ایج تک آپ کو یہ دکھانا ہے, یا آپ کے کسٹمر ٹارگٹ ہیں. جی جی. تو اس لیے آپ تو کچھ جانتے تھے, پہلے تعلیم بھی تھی ماشاءاللہ, لیکن پھر بھی آپ کو اس سلسلے تک پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم لگا, اور بالکل کون سے چیلنج ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس سلسلے تک پہنچنے کے لیے جب یہ ڈیجیٹل دور آیا, اس لحاظ سے آج سے کچھ 4-5 سال پہلے یہ جب شروع ہوا, ایک دن بیٹھ کے میں نے سوچا کہ میں اس معاملے میں بالکل ان پڑھ ہوں. یعنی اینڈرائڈ موبائل کا استعمال کرنا بھی نہیں آتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ اس سے متعلقہ لوگوں کو ملا کہ اب لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے, کیسے پہنچانا ہے. پھر اس کمپنی کے لوگوں کے ساتھ آہستہ آہستہ روابط بڑھاتے گئے. آہستہ آہستہ اب بہت سارے ویب ڈیولپر ہمارے آن بورڈ ہیں, ان سے مختلف ماہرانہ مشورے بھی لیتے رہتے ہیں, ان سے ڈیولپمنٹ بھی کرواتے رہتے ہیں, اور پیجز بھی سارے چل رہے ہیں. ان تک پہنچانے کے لیے میں نے ایک ٹیم پوری ہائر کی ہوئی ہے, وہ الگ سے کام کر رہی ہے. پروڈکشن ڈپارٹمنٹ الگ ہے, لیکن ڈیفینیٹ بات ہے کسٹمر تک پہنچنے کے لیے یا اپنا میسج پہنچانے کے لیے ایک ٹیم الگ کام کر رہی ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا سوشل میڈیا کا فرنٹ اینڈ بیک اینڈ. ایک اور ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ کی ورڈ کا استعمال ہوتا ہے, اور آپ فیس بک پہ جو ہے اپنا یا سوشل میڈیا پہ ٹارگٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ایک کاروبار کے لیے بھی اسی طرح ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب آپ نے اپنا بزنس کیسے بڑھانا ہے, اس کے لیے آپ کیسے ڈیٹا جو ہے وہ انالائز کرتے ہیں کہ آپ کا پچھلے سال میں کیا سیل تھی, کون سا آئٹم زیادہ سیل تھی, اس کو آگے بڑھانا یا اسکپ کرنا, یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, اس میں یہ ہے کہ جب ویب سائٹ کے ذریعے ہم بکنگ کرتے ہیں یا سافٹ ویئر کے ذریعے بکنگ کرتے ہیں, فرض کیا کہ اگر میں مثال دوں آپ کو, پچھلے کوئی 10 سال میں دیسی گھی کس نے منگوایا ہے, وہ سارے کا سارا ڈیٹا میرے سافٹ ویئر میں سیو ہے.
پنجیری کس کس نے منگوائی ہے، کس کس شہر سے منگوائی ہے، وہ ڈیٹا میرے پاس سیو ہے. دیسی گھی کس کس نے منگوایا ہے وہ سیو ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مینگو کس ایریے سے کسٹمر ہمیں زیادہ اپروچ کر رہا ہے. بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں، فرض کیا کہ میں لودھراں بیٹھ کے میں اگر ملتان کے کسٹمر کو ایڈریس کرنا شروع کر دوں، یہ مجھے پتہ ہے کہ ملتان مینگو گروور ایریا ہے، میں ملتان ایڈریس نہیں کروں گا بلکہ میں لاہور، اسلام آباد، گجرانوالہ، فیصل آباد جاؤں گا صرف سوشل میڈیا کے ذریعے. مجھے پتہ ہے کہ وہاں وہ نان گروئنگ ایریا ہے، مینگو وہاں نہیں ہوتا. وہاں کے لوگ مینگو کے لیے اور خاص طور پر اتنے اچھے مینگو کے لیے ترستے ہیں. تو اس وجہ سے ان تک پہنچنے کے لیے وہ ایک جو ہمارے پاس ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اس کا سہارا لیتے ہیں کہ یہ چیزیں کس کس شہر میں ہم سے لوگ زیادہ پرچیز کرتے ہیں، اس کی طرف ہم زیادہ جاتے ہیں. تو کیا ایک ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں یا کسی دوست کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار آپ یہ بزنس سٹارٹ کر لیں، اگر کوئی بزنس نیا سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک ٹپیکل اور روایتی انداز میں ایک رپلائی ہوتا ہے یار یہ شوز کی نہیں اس کی شاپس بہت ہے، یہ فلاں پروڈکٹ کی نہیں یہ اس کا پہلے بہت کمپٹیشن ہے. کیا آپ کے ذہن میں بھی ایسے سوالات آتے ہیں جب آپ پنجیری، دیسی گھی یا کچھ ایسا سیل کرتے ہیں تو اس کو پھر کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اس میں سوشل میڈیا کا کردار آ جاتا ہے. آج کل واٹس ایپ گروپ پہ بہت اچھے بڑے بڑے فوڈیز گروپ بنے ہوئے ہیں. فرض کیا کہ میں کوئی چیز، حلوہ جات ہیں ہماری مطلب تقریباً 10 سال سے مختلف شہروں میں لوگ گھر بیٹھے حلوہ جات منگواتے ہیں، اس میں کچھ 4-5 ورائٹیز ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو میں فوڈیز گروپ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا ذوق کس حلوے کی طرف زیادہ ہے. اچھا، لوگوں کے اعتراضات کیا ہوتے ہیں کہ جو ہوم بیس کچن چل رہے ہیں یا کمرشل بیس پہ کچن چل رہے ہیں، لوگوں کے اعتراضات کیا ہیں وہ میں اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں کہ سب سے پہلے پروڈکشن میں جب ہم جاتے ہیں تو لوگوں کے جو اعتراضات ہیں وہ اس سے پہلے کہ ہمارے پاس اعتراض آئے ہم از خود انہیں دور کرتے ہیں. پہلے ڈیلیوری کا ہو سکتا ہے، لوگوں کے اعتراضات واٹس ایپ گروپ میں آئے ہوتے ہیں یا فوڈیز گروپ میں آتے ہیں کہ میں نے 6 دن ہو گئے آرڈر دیا وہ ابھی تک نہیں پہنچا. ہم نے اپنی جو کوریئر کمپنیز ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ یہی کیا ہوتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر ہمارے کلائنٹ تک یہ چیز پہنچائیں گے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہماری جو کمپلینٹس ہیں وہ منیمائز ہو جائیں گی. اسی طرح ٹیسٹ ہے، اس کی جو ایک شیلف لائف ہے وہ کیسے بڑھانی ہے، اس کی پیکنگ ہے کیسے بہتر کرنی ہے کہ جو لوگ اس فوڈیز گروپ میں اپنے اعتراضات درج کر رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں یا کمپلینٹس کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ان کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہمارے پاس بھی اسی طرح کی کمپلینٹس آئیں ہم وہاں سے ڈیٹا اٹھاتے ہیں اور ان کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بہتر اینالائز کر لیتے ہیں. آج کل کے دور میں آپ جیسے آپ ڈیجیٹل ٹولز یوز کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں روایتی بزنسز کو اس بھیڑ میں، ڈیجیٹل ٹولز کی بھیڑ میں کہاں دیکھتے ہیں آپ مستقبل میں؟ اب جو لوگ آج بھی ڈیجیٹل ٹولز پہ یا ان چیزوں پہ نہیں ہیں، اپنے بزنس کو نہیں لے کر آئے، تو ان کا مستقبل آپ کہاں دیکھتے ہیں ایک تجزیہ نگار کے طور پہ، ایک بزنس مین کے طور پہ؟ میرا اس میں جو اسیسمنٹ ہے وہ اگر آج نہیں آئے تو یوں سمجھ لیں وہ 20 سال پیچھے کھڑے ہیں. وہ آج آ جائیں یا 5 سال بعد آ جائیں انہیں آنا پڑے گا. اور مجھے تو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ لوگ گھر بیٹھے ہم سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں. ہم جو دکانوں کے اتنے کرائے، اتنے ٹیکسز اور اتنے بجلی کے بل اتنے پے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کر کے بھی کسٹمر تک اپنی چیزیں زیادہ بیچ رہے ہوتے ہیں. اس کا اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ دراز پاکستان میں بہترین بزنس کر رہا ہے. بالکل. بڑے بڑے ایون کے برانڈز، وہ کھاڑی ایک برانڈ ہے کپڑے کا، ہر پاکستان کے بڑے شہر میں ان کی ایک آؤٹ لیٹ ہے، لیکن وہ بھی آن لائن پہ آ گئے ہیں. آن لائن پہ ہیں، بالکل. ٹھیک ہے. اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیز بھی آن لائن بزنس کرنے میں مجبور ہو گئی ہیں کہ کسٹمر تک ڈائریکٹ کیسے پہنچنا ہے. اگر لوگ جلدی آ جائیں گے تو ڈیفینیٹ بات ہے وہ اس کمپٹیشن میں اپنے آپ کو میٹ اپ کر پائیں گے، ادروائز وہ پیچھے رہ جائیں گے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو طریقہ کار ہے جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ فرض کیا ایک کمپنی کا آؤٹ لیٹ تھا لودھرا میں، جی، اس نے وہ ختم کر کے آن لائن آفر دے دی، جی جی، اور وہ اس میں یہ اسکیم بھی کرتے ہیں کہ جو انہوں نے پرسنٹیج اپنے ڈیلر کو، اپنے ملازمین کو اور تنخواہیں دینی تھی وہ لیس کر کے ڈائریکٹ کلائنٹ کو تھوڑی سی آفر دے کر وہ اس کو بہترین درمیان میں سے میڈل مین بہت سارے نکل گئے. بروکر جو ہوتے ہیں یا مڈل مین جو بھی لفظ یوز کریں وہ نکل گئے. اور پھر یہ ہے کہ لازمی نہیں کہ ان کا فرض کیا کہ میں آپ کو کھاڑی کی بات بتاؤں، کھاڑی کا شو روم اگر بہاول پور ہے کہ لازمی نہیں کہ تمام کے تمام آرٹیکلز اس پہ ڈسپلے ہوں، لیکن جب آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہ A to Z ان کے ڈسپلے پہ لگے ہوں گے. وہ ہمیں کسٹمر کو زیادہ بہتر چوائس مل جاتی ہے اور وہ انہیں سستا بھی پڑ جاتا ہے. یہ تو تھی تھوڑا سی نیشنل لیول کی بات بھی آ گئی. اگر ہم لودھرا کی بات کریں
تو لودھرا میں آپ کے تجزیہ کے مطابق کتنے % لوگ ابھی تک بہت پیچھے ہیں ڈیجیٹل دنیا سے اور اس آن لائن سسٹم سے؟ اگر میرا انالیسس دیکھیں تو مطلب لودھرا کی مارکیٹ میں بیٹھے لوگ جو ہیں اس میں میکسیمم کو 10 to 15% لوگ ابھی تک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آئے ہیں. ادروائز وہی دکانداری کا طریقہ ہے کہ دکان کھولی, اس کے اندر شیلف لگائی, سامان لگایا اور بات ختم. اب اس کا میسج لوگوں تک کیسے دینا ہے, وہ لوگ خود چل کے آ گئے, جی بسم اللہ, نہیں ہے تو نہیں پھر وہ ایک اعتراض آتا ہے کہ ہم نے دکان پہ خرچہ تو بہت کیا ہے لیکن دکان نہیں چلی. وہ بیسیکلی یہی غلطی رہ جاتی ہے کہ ہم نے کسٹمر تک گھر بیٹھے پیغام کیسے دینا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے بروشر تقسیم کر دیا, لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پورے شہر کے اندر بینرز لگا دیے. بینر کی لائف ہے میکسیمم 4 روز, پھٹ جاتا ہے یا ٹی ایم اے اتار دیتے ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہ آپ اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے یہاں تک بھی ہوگا کہ اگر میں فیس بک سے یا انسٹاگرام سے کوئی چیز سرچ کر رہا ہوں نا, اس سے متعلقہ اور چیزیں بھی میرے سامنے آنے شروع ہو جائیں گی. بالکل ایسے اگر ایک کنٹینٹ آپ نے ویڈیو واچ کر لی یا کوئی کہیں پہ کلک کر لیا, میں کوئی ایک مشین آن لائن اگر سرچ کر رہا ہوں تو اگر میں نے ایک دن سرچ کی, دوسرے دن تیسرے دن وہ آٹومیٹکلی وہ والی چیزیں یا وہ مشین فروخت کرنے والی جو ویب سائٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی میرے سامنے آنے چاہیے. میرے پاس آپشنز بڑھ جائیں گے. میں ان سب سے کوٹیشن منگوا کے سب کی ایک جو ان کی اسپیسیفکیشنز رہتی ہے وہ منگوا کے میں اس میں چوائس کر لوں گا اور مشین منگوا لوں گا. لیکن وہاں پہ بھی ایک ٹیکنیک آ گئی کہ اس میں آپ نے بھی اپنے کی ورڈ کیسے سیٹ کرنے ہیں. اگر آپ کی پروڈکٹ کوئی سرچ کرتا ہے یوزر کے طور پہ, بالکل ایسے, تو یہ تو ہو گئی یہ بات. اب اگر لودھرا کا کوئی نوجوان ہے, فرض کیا میں کوئی نیا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس تقریباً 5 لاکھ سے 10 لاکھ بجٹ ہے, میں کون سا کاروبار کروں اور اس سے کیسے لے کر چلوں, تو کیا مشورہ دیں گے؟ کاروبار کا ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے؟ کاروبار کا ڈھانچہ بات کی بات ہے, سب سے پہلے تو آپ کو اس کے لیے نا پیشن کریٹ کرنا پڑے گا. فرض کیا کہ لوگ عموماً کاروبار کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں گھاٹا نہ آ جائے. پروفٹ اینڈ لاس یہ دونوں بہن بھائی ہیں, بزنس میں آتا ہے, کچھ برانڈز چل جاتے ہیں. میں اگر آپ کو فوڈ کی مثال دوں, چونکہ میرا کام فوڈ سے ریلیٹڈ ہے, دنیا میں 80% جو فوڈ کے بزنس بند ہو جاتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے محنت کم کی ہوتی ہے, انہوں نے یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس پہ سرمایہ کم لگانا ہوتا ہے, اس میں بیسیکلی انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا. کوئی بھی نیا بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کا ہوم ورک مکمل کریں. اس سے چلتے ہوئے جو کاروبار ہیں اس کو آپ کین آبزرویشن اس کی رکھیں, اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں انہیں آپ ملیں, آبزرو کریں کہ انہیں کیا کیا پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور اس کا سلوشن کیسے یہ ڈھونڈ رہے ہیں. پرابلم وہی ہوں گے جو ایک بیکری والے کے بزنس کے ہیں, میرے بھی وہی ہیں, ملتان بھی وہی ہوں گے, لاہور بھی وہی ہوں گے. اگر آپ فروٹ کا بزنس کرتے ہیں وہ لاہور بھی اسی طرح اسے فیس کرنے پڑے ہوں گے, ملتان بھی اسی طرح, لودھرا بھی اسی طرح فیس کرنے پڑیں گے. آج کل میں تو بہتر سمجھتا ہوں کہ چھوٹے لیول پہ اگر شروع کیا جائے, اس کا ہوم ورک مکمل کیا جائے, اس کی اسٹریٹجی بنائی جائے, اس میں آپ یہ رکھیں کہ کہاں جا کے مجھے پرابلم فیس کر, وہ اس کو پہلے لسٹ بنا لیں کہ یہ اگر پرابلم آیا تو میں اس کو اس طرح ہینڈل کروں گا, یہ پرابلم آیا تو اس طرح ہینڈل کروں گا. آپ دیکھیں نا, اگر فرض کیا کہ چھوٹا بزنس ہے جس میں تھوڑی انویسٹمنٹ ہے, میں آپ کو فروٹ کی مثال دیتا ہوں. فروٹ کا واحد بزنس ایسا ہے کہ 2-3 لاکھ میں سٹارٹ ہو سکتا ہے. اب بہت سارے لوگ فروٹ کا بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں, انہیں شام کو جب وہ نہیں بکتے, اس میں ملتان یا لاہور یا اسلام آباد دیکھ کے آیا ہوں کہ فروٹ والوں نے ساتھ ہی ملک شیک کا یا جوسز کا ایک سٹال لگایا ہوتا ہے, سسٹم بنایا ہوتا ہے. اب وہ ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے, فروٹ وہی ہوتا ہے, صرف ان کو ویلیو ایڈیشن کر کے وہی جوس بنا کے بیچ دیتے ہیں. شام کو جوس بنا کے بیچیں یا فروٹ بنا کے بیچیں, انہوں نے اپنا سٹال بالکل خالی کر کے جانا ہوتا ہے. یہاں جو فروٹ والا بیٹھا ہے وہ کہتا ہے جی گل جائے گا, دینا اسی ریٹ پہ ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ساتھ وہ ایڈیشن کر لیں, کمپنسیٹ کریں اور اسی کی ویلیو ایڈیشن کریں. سیب آ گیا, چھوٹا دانہ آ گیا, اس کو کوئی مسئلہ نہیں, آپ جوس میں کرش کر دیں. بڑا دانہ کسٹمر پسند کرتا ہے. ان دی سیم وے مینگوز ہیں, مینگوز آپ لے آتے ہیں, اچھا ڈسپلے کرتے ہیں, شام کو نہیں سیل ہوتے, انہیں آپ جوس کی صورت میں بیچتے ہیں, ملک شیک کی صورت میں بیچتے ہیں, اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے بیچتے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ شوکت رضا صاحب نے بہت ساری چیزیں بتائیں. سب سے پہلے کسی بھی نوجوان کے ذہن میں واقعی یہی کویسچن آتا ہے اور یہی خوف آتا ہے کہ کہیں میرے نقصان میں جو ہے وہ نقصان نہ ہو, مجھے پہلے گھاٹا نہ آ جائے, کوئی ایسا سسٹم نہ بن جائے
جب یہ بندے نے اپنا ہوم ورک کیا ہوتا ہے، پیپر ورک کیا ہوتا ہے، تو اس خوف کو آسانی سے وہ پاس کر کے اپنے بزنس کی طرف بڑھتا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ مینٹین کرتے ہیں. جیسے یہ بتا رہے تھے آپ لاہور میں ہوں، ملتان میں ہوں، لیکن یہاں پہ جو ایک مین تار ہے نا وہ ہے کسٹمر اور سیلر کے درمیان. مطلب سیل اور پرچیز، سیلر اور پرچیزر دونوں کے درمیان جو ایک یہ عوامل ہیں یہ ہر جگہ پہ سیم رہتے ہیں. مطلب ایک خریدنے والا، ایک بیچنے والا، چاہے وہ لاہور ہے، ملتان ہے یا لودھرا ہے. تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں نوٹ کرنی پڑتی ہیں. شوکت رضا صاحب، کوئی بھی برانڈ بنانا آسان ہے، پیسہ ہے، برانڈ بنا لیا. اس کو برقرار رکھنا مارکیٹ میں، کچھ چیزیں آپ نے بتا دیں. میں دوبارہ سے صرف ایک برانڈ کو جو ہے وہ لے کر چلنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال اگر کوئی ہمارا دوست پوری شاپ نہیں بناتا، ایک برانڈ بنا کے اس کو چلانا چاہتا ہے اور اس کو کیسے برقرار رکھے. دیکھیں نا، بزنس میں کچھ 4-5 چیزیں ہر بزنس میں ہیں جو بیسک اس کے پلرز ہیں. فرض کیا کہ کوئی بھی بزنس آپ برانڈ بناتے ہیں، اس بزنس کے لیے ٹائم مینجمنٹ یہ ہر بزنس میں ہے، ٹیم مینجمنٹ ہر بزنس میں ہے، کاسٹ مینجمنٹ ہر بزنس میں ہے، کوالٹی ایشورنس ہر بزنس میں ہے. وہ کپڑے کا ہے، شوز کا ہے، فوڈ کا ہے، کسی بھی چیز کا ہے. اسی طرح سب سے جو آخر پہ اور بڑا اہم ہے وہ ہے کسٹمر کیئر. یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کے آپ 5 پلر کھڑے کریں، اس کے اوپر بزنس کی چھت کھڑی ہوتی ہے. کوئی ایک پلر گر جائے آپ کا بزنس آہستہ آہستہ، وہ برانڈ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ آہستہ آہستہ ڈیکلائن کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اس میں ٹیم مینجمنٹ آپ کو کرنی ہی پڑے گی، ٹیم سے کام لینا ہے آپ نے. وہ اس صورت میں ہے کہ آپ کا اپنا پیشن شامل ہو. کوئی بھی پروفیشن ہو، جب اس میں پیشن شامل نہیں ہوتا تو آہستہ آہستہ آپ بھی تھک جاتے ہیں، آپ کی ٹیم بھی تھک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے عرض کی ہے کہ اگر آپ اس میں کاسٹ مینجمنٹ ہے، بہت سارے بزنس ایسے ہیں کہ جب تک اس کی کاسٹ آپ مینیج نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ پروڈکٹ میں بنا رہا ہوں، اس میں پیکنگ پروڈکشن سے لے کے پیکنگ تک کتنی کاسٹ آتی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کی پیریشیبل آئٹم ہوتی ہیں، اس کے آپ کو لاس بھی آ جائے. یہ ساری چیزیں کاسٹ مینجمنٹ میں آتی ہیں، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے. ان دی سیم وے بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو برانڈ بہت بن جاتے ہیں، وہ چاہے چھوٹی دکان ہو چاہے پورا برانڈ ہو، ملکی لیول پہ ہو. میری آبزرویشن یہ ہے کہ جس کمپنی نے، جس دکاندار یا جس برانڈ نے کسٹمر کیئر کی طرف توجہ نہیں دی، وہ بائی دی پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ ڈیکلائن کی طرف آ جاتی ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، میرا چونکہ فوڈ سے ریلیٹڈ بزنس ہے، پاکستان میں آپ کو اندازہ ہے پیزا ہٹ کتنا بڑا برانڈ تھا، پوری دنیا کا ہے. پاکستان میں انہوں نے اب کلوز کر دیا ہے. اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ پاکستان کے مزاج کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا نہیں ہے. ریٹس وہی باہر والے لے آئے، وہ ڈالر سے ملٹی پلائی کیا، اوکے کر دیا. لیکن ان کے ہاں جو بند کرنے کی وجہ تھی وہ میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ کسٹمر کیئر نہیں تھی. کسٹمر کی کمپلینٹس آئیں، کمپلینٹ سیل ان کا کام ہی نہیں کرتا تھا. اسی طرح آپ نے اگر برانڈ کی بات کی، برانڈ بنانے کے لیے فرض کیا کہ فوڈ کا کوئی بندہ بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، اس پہ پیشن تو ہے، اب اس پہ آپ پراپر ورکنگ کر لیں کہ برانڈ آپ کا بالکل سٹینڈ ہو گیا. دین اس میں یہ ہوگا کہ آپ ان جو 4-5 پلرز میں نے ابھی عرض کیے ہیں ان کو آپ وقتاً فوقتاً انالائز کرتے رہیں، لوگوں کی سجیشنز لیتے رہیں کہ اس کو آہستہ آہستہ آپ نے مکمل یا اس کو ایک یوں سمجھ لیں کہ سٹینڈ کیسے کرنا ہے. ادروائز آپ کیئر نہیں کریں گے، کسٹمر کیئر نہیں کریں گے، وہ آہستہ آہستہ ٹیک لائن کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. بالکل، جیسے آپ نے کہا یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ٹیم کی بات کی آپ نے، مینجمنٹ کی بات کی، اور فوڈ کے سسٹم میں خاص طور پہ ایک آبزرویشن یہ بھی ہے کہ جو اچھا کاریگر ہوتا ہے اسے کہیں اور سے آفر آتی ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ چل پڑا ہے مارکیٹ میں، ان ہو گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک بلیک میل کرتا ہے سیلری پہ یا کسی ایسے ایشوز پہ. ان ایشوز کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں اپنی ٹیم کو اس ایشو یہ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ چاہے ہوٹل ہو، بیکری ہو، فاسٹ فوڈ ہو، فوڈ میں اسپیشل فوڈ میں اس کا طریقہ کار پچھلے کوئی 5-7 سال سے ہم نے اس کا یہ طریقہ کار نکالا ہے کہ تمام تر جب ہم کوئی بھی نئی پروڈکٹ بناتے ہیں نا، اس پہ پراپر ہم ورکنگ کرتے ہیں، ان کے انگریڈینٹس پہ، ان کی پرچیز پہ، ان کے را مٹیریل پہ، پھر اس کی ریسیپی پہ ہم خود ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. جب اس کی ورکنگ مکمل ہو جاتی ہے پھر ہم کاریگر سے وہ چیزیں بنواتے ہیں، لوگوں کے ویوز لیتے ہیں. ایک سٹیج پہ آ کے اس ریسیپی کو ہم لاک کر دیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں.
اس ریسیپی کے اندر کیا ہے میرے کاریگر کو نہیں پتا. فرض کیا جس طرح آپ نے فرمایا کہ کاریگر بلیک میل کرتا ہے, آج وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں جگہ سے آفر آ رہی ہے, پھر اسے آج رکھنا اپنے پاس, اپنے بزنس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. اسے کہیں حساب کتاب لے اور چلے جائے. جب آپ کی ریسیپی لاک ہوگی تو دین دوسرا ہو سکتا ہے اس سے کم قیمت میں بھی آپ کے پاس آ جائے. لیکن ہماری ٹیم ایسی ہے الحمدللہ, ہمارے پاس بہت سارے ورکرز ہیں جنہیں کوئی 31 سال ہو گئے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, وہ ان کی لائلٹی ہے, انہوں نے جوانی اپنے یونائٹڈ بیکرز کو دی ہے. ہم جتنا کمپنسیٹ ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن ریسیپیز ہم نے لاک کی ہوئی ہیں. یہ ہم بھی جنرلی بات کر رہے تھے. اور جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ کچھ پرائیویسی بھی رکھنی ہوتی ہے, ریسیپی آؤٹ ہو جائے تو پھر برانڈ کا جو ہے وہ تسلسل بھی نہیں رہتا اور مارکیٹ بھی نہیں رہتی. تو یہ آپ ٹیکنیک دیکھ لیں کہ شوکت رضا صاحب کیا کیا استعمال کرتے ہیں اپنے برانڈز کو سیو رکھنے کے لیے اور اپنے بزنس کو جاری رکھنے کے لیے. شوکت رضا صاحب, کسی بھی بزنس میں کسی نہ کسی نے آپ کو متاثر کیا ہوگا. وہ آپ کے والد صاحب بھی ہو سکتے ہیں, دوست بھی ہو سکتے ہیں, کوئی جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی نہ جاننے والے لیکن بزنس کی دنیا میں مشہور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. کوئی ایسی شخصیات جس نے آپ کو متاثر کیا ہو؟ جو میرے مینٹور ہیں وہ میرے والد صاحب ہیں. جو بیسک ایتھکس ہیں لین دین کے حوالے سے ہے, اپنی ٹیم کے حوالے سے ہے, لیبر کے حوالے سے ہے, وہ ساری چیزیں میں نے والد صاحب سے سیکھی ہیں. اگر آپ فوڈ کے بزنس میں رول ماڈل کے طور پر لیں, میرا جو رول ماڈل ہے فوڈ کے بزنس وہ صدر الدین ہاشوانی صاحب ہیں. ہوٹل کی دنیا میں بڑا نام ہے. ان کی بہت ساری بکس بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, ان کی انٹرویوز ہیں, ان کی ڈاکیومنٹری ہیں. ان سے میں فوڈ کے بزنس میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ وہ اسٹرکٹ ضرور ہیں, سخت ضرور ہیں, لیکن اپنے پی سی ہوٹل جیسے برانڈس کو لے کے کہاں تک وہ چلے گئے. مشہور ہے صدر الدین ہاشوانی صاحب, اور کامیاب بھی ہیں. یہ تو تھا کہ آپ نے بتایا کون کون سے بزنس ہیں. ان ساری مصروفیات کے متبادل اور اس کے اگینسٹ آپ اپنی لائف کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں؟ فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ دوستوں کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ یا دوستوں کو کم کر دیا ہے, کیا کر دیا ہے؟ نہیں, اس میں ایسے ہے کہ جب یہ ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے نا, اس میں بہت ساری چیزیں ٹیکنالوجی نے ہمیں آسانی سے سامنے لے آئی ہیں. فرض کیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ نے ایک شاپ کھولی, شاپ میں آپ کے کاریگر نے بھی آنا ہے, آپ کے سیل مین نے بھی آنا ہے, سپروائزر نے بھی آنا ہے, کیشیئر نے بھی آنا ہے, کوئی کس وقت آ رہا ہے, کوئی کس وقت آ رہا ہے, کوئی کس وقت. سارا دن آپ کو ایک ہی ٹینشن ہوگی کہ ہر بندہ اپنے وقت پہ نہیں آیا. ہم اسے آٹومیشن میں لے آئے ہیں کہ ہر بندہ آئے, بایو میٹرک اٹینڈنس لگائے. اس نے اگر آج وہ 15 منٹ لیٹ آیا ہے, آدھا گھنٹہ لیٹ آیا ہے, گھنٹہ لیٹ آیا ہے, وہ مہینے بعد اس سے ڈیفینیٹ بات ہے اس کا 1 گھنٹہ کاٹا جائے گا. بالکل. اس میں شاپ پہ ہوں یا نہ ہوں, اسے خود. اسی طرح جو بندہ وقت پہ آ رہا ہے, پورے مہینے کی پروگریس بہتر ہے, وہ مہینے بعد ہم اسے ریوارڈ بھی دے دیتے ہیں. زبردست. کہ سزا اور جزا کا جو فارمولہ ہے, جو اچھا کام کر رہا ہے اسے جزا ملنی چاہیے. جو ایک عادی مجرم ہے اس کو ڈیفینیٹ بات ہے اسی سسٹم میں ہم نے ڈال دیا ہے کہ جو مہینے میں 4 دفعہ لیٹ آتا ہے آٹومیٹکلی اس کی ایک چھٹی کاٹی جاتی ہے. لڑکے کیا کرتے ہیں یا اسٹاف کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے یا اپنا ریوارڈ لینے کے لیے یا اپنا وہ جو ایک بونس ہوتا ہے وہ لینے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں. کون بندہ کلینلی لیس کے ساتھ آیا ہے, کس کاریگر نے اپنا سیکشن کو بالکل ہائیجینکلی رکھا ہوا ہے, وہ مہینے بعد ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس مہینے کا جو بونس ہے وہ مجھے مل جائے. وہ چیک لسٹ بنی ہوئی ہے, ہر بندے نے آ کے, سپروائزر نے آ کے چیک لسٹ چیک کرنی ہے, شام کو اس نے رپورٹ دے کے جانی ہے کہ یہ کام سارے میں مکمل کر کے جا رہا ہوں. اس میں ان چیزوں کی طرف جب آپ جائیں گے تو ڈیفینیٹ بات ہے آپ کو پرسنل لائف کے لیے وقت بھی بچ جائے گا, دوستوں کے لیے وقت بھی بچ جائے گا. جی ناظرین, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹیم کے بارے میں پہلے سوال ہو گیا تو دوبارہ یہ کیوں بتا رہے ہیں. یہ اس لیے بتا رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کے دور میں خود کو کیسے سیو کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے لیے کیسے ٹائم نکالتے ہیں. ابھی جیسے ہائیجینک آپ نے لفظ استعمال کیا اور کچن کی صفائی کا کافی مسئلہ ہے پاکستان کے ہوٹلس میں, تو آپ ان کے لیے جو کٹس ملتی ہیں یا آپ نے اپنے ملازمین کو یہ چیزیں دی ہوئی ہیں, آپ کیسے مینٹین کرتے ہیں چیزیں؟ اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی جب سے یہ بنی ہے انہوں نے بہت اچھے انیشیٹو لیے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کاریگر ہوتے ہیں وہ ایک روایتی کاریگر ہوتے ہیں. انہوں نے جس طرح اپنے استاد سے سیکھا ہوتا ہے اسی طرح ہی آگے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جہاں بہت اچھی ٹریننگ کی جاتی ہے. میں نے آپ کے CEO سے بھی ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ
اگر ہاسپٹیلٹی سکھانی ہے، فرض کیا کہ یہ آپ نے اسٹاف کو سکھانا ہے کہ ہاؤ ٹو ویلکم دی کسٹمر، ہاؤ ٹو انٹروڈیوس یور پروڈکٹ، اور اسے جاتے ہوئے آپ نے خدا حافظ کیسے کہنا ہے. اگر یہ کوئی 2 مہینے کا 3 مہینے کا کورس ٹائسر کروا دیتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹائسر سے تعلیم یافتہ ہے یا یہ سرٹیفائڈ ہے یا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ہم اس ٹائسر والے جو اسٹوڈنٹس آئیں گے، جو امیدواران آئیں گے، اس کو ہم الگ سے اضافی پیکج بھی دے دیں گے. یہ سکلڈ لیبر جو ہے وہ جب باہر کے شہروں میں جاتی ہے انہیں ممکن ہے تنخواہ بہتر ملتی ہو، وہ یہاں سے 2 سال 3 سال 4 سال کام کیا وہ چلے جاتے ہیں. یہ ہر چھوٹے شہر کا پرابلم ہے. لودھرا میں یہ پرابلم ہر دکاندار کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے اس کی ایک ریگولر بیسس پہ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں الحمدللہ ایسا کوئی پرابلم فیس نہیں کرنا پڑتا. لیکن میں اوور آل بات کر رہا تھا، جیسا کہ ہمارے کورسز ہیں ٹائسر میں ایڈوانس MS آفس ہے، ٹھیک ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، فل اسٹیک ڈیولپمنٹ ہے، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ، اور انگلش لینگویج کورس کے علاوہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے، کیونکہ گرافک اور سوشل میڈیا کے ایڈورٹائزمنٹ میں 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ اور کنٹینٹ رائٹنگ. اس کے علاوہ بیک اینڈ پہ جو ہوتا ہے وہ SEO اور ورڈ پریس کا بڑا کمال ہوتا ہے، SEO کا خاص طور پہ. تو SEO ہم سکھا رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، اور باقی گرافک ڈیزائننگ میں اور ویڈیو ایڈیٹنگ الگ سے. تو ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بہت اچھا انیشیٹو آپ نے لیا ہے. اس میں اب چونکہ لوگ ڈیجیٹل سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آ رہے ہیں، لوگوں کو اب ہمیں جیسا ضرورت پڑی ہے، ہم نے ایک پروفیشنل ٹیم رکھی ہے، اس میں ڈیفینیٹ بات ہے گرافک ڈیزائنر جو آپ سے تعلیم یافتہ ہوگا، وہ سرٹیفائڈ ہوگا، اسے یہیں لودھرا بیٹھے بیٹھے روزگار مل جائے گا. بالکل. اسی طرح مختلف کمپنیز ہیں، مختلف ایون کہ اب تو لوگوں نے ہوم بیسڈ کچن بھی بنانا شروع کر دیے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ گھروں میں لوگ بیٹھے بیٹھے کیک بنا لیتے ہیں، انہوں نے بیچنا ہے. اس سے بھی یہ تمام چیزیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ انہیں چاہیے ہوتی ہیں. بالکل. لودھرا کے لوگ یہیں سے پڑھیں گے، یہیں روزگار مل جائے گا انہیں. بالکل. ناظرین اور شوکت رضا صاحب، یہ جو کورسز ہیں میں بتاتا چلوں کہ یہ یہاں کے ہمارے اسٹوڈنٹ کر کے آن لائن فائیور، اپ ورک اور فری لانسر کے طور پہ یہاں سے بھی بہتر کما رہے ہیں. اور ڈبل فائدہ یہ ہے کہ دن میں یہاں پہ جاب کریں، کیونکہ یورپ اور دوسرے ملکوں کا ٹائم تھوڑا چینج ہے ہمارا، یہاں پہ بھی جاب کر سکتے ہیں، آن لائن بھی کسٹمر کو کیچ کر سکتے ہیں. ہماری جو بھی سکلز ہیں وہ ڈیمانڈڈ سکلز ہیں. یہ تو تھی ایک سوشل میڈیا کی. اور دوسرا میں نوٹ کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ بزنس مین اگر وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کرے گا، تو ایک کمپنی تھی نوکیا موبائل، ڈیفرنٹ بات ہے. اس کے فیلور کی بھی شاید یہی وجہ تھی، اس نے کسٹمر کے مزاج کو نہیں سمجھا، ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھا، ایک روایتی پروڈکٹ پہ چلتی رہی. نوکیا نے یہ سمجھا کہ میرا نام رہتی دنیا تک رہ جائے گا. اس نے وقت کے بدلتے ہوئے جو تقاضے تھے نا اس کو فالو نہیں کیا. باقی کمپنی ساری کی ساری اس کے بعد میں آئیں اور ٹاپ پہ چلی گئی. اوپو کتنے عرصے بعد آیا، نوکیا کا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں. بالکل. اور باقی تمام تر کمپنی چل گئی. حالانکہ ایک وقت تھا کہ نوکیا تھا، موٹرولا اور دوسرے جو موبائل تھے وہ کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ایک کاروباری ڈیجیٹل دنیا کی اور سوشل میڈیا کی باتیں ہم نے کی. شوکت رضا صاحب کو آپ نے ضرور آج جان لیا ہوگا کہ یہ کیسے مینیج کرتے ہیں اپنی پرسنل لائف، بزنس کو کیسے مینیج کرتے ہیں، اور ان کے بزنس سکسیس ہونے کی وجہ کیا ہے. یہ میرے خیال میں آپ کو جواب مل چکے ہوں گے. اگر آپ بھی لودھرا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کسی نہ کسی فیلڈ میں کامیاب ہیں یا کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کوئی نئی راہ آپ نے چوز کی ہے آج کل کی، تو آپ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کیجیے. ہمارے یہ نمبر دیے جا رہے ہیں، ویب سائٹ، ایڈریس، سب کچھ معلومات دی جا رہی ہے. آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا کر آپ بھی اپنے تجربات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ شوکت رضا صاحب. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ناظرین.